ہر بندہ اے آئی کی بات ہو رہی ہے، آگے میں نے جا کے جو بھی کرنا ہے، جس فیلڈ میں بھی جانا ہے تو اس میں اے آئی کا انڈرسٹینڈنگ آپ کے ٹائم پہ وٹ ور یو تھنکنگ، یا جو آپ کے آس پاس کے ینگ لوگ تھے ٹائم آئی ٹی کو آپ لوگ کس طرح دیکھ رہے تھے؟ میرے ایک ٹیچر تھے اینڈ انہوں نے ایکچولی اکثر ایک جملہ کہا کرتے تھے، تم لوگ وری نہیں کرو، آئی ٹی بڑی جلدی جو ہے نا ایک نیسیسٹی بن جائے گی، بیکاز ایٹ دیٹ ٹائم آئی ٹی واز اے لگژری۔ ایک اسلامک بینکنگ کا بہت زیادہ بات شروع ہو گئی ہے پاکستان میں، ہر بینک جو ہے وہ اس سائٹ پہ آ رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ ڈیجیٹل بینکنگ کی طرف اچانک جو ہے وہ چیزیں شروع ہو گئی ہیں۔ سو وٹ از دا ریزن آف دیز ٹو تھنگس؟ پاکستان میں اسلامک بینکنگ کی ایکسیپٹیبلٹی بہت ہے، ہم 8-10 لوگ بیٹھے ہوں گے تو آپ یہاں پر اگر جنرل کنورسیشن بھی کریں گے نا 10 لوگوں میں سے 10 کہیں گے کہ یار ہمیں اگر لون بھی چاہیے، یہ فائنینسنگ ریکوائرڈ ہے، سو اگر وہ اسلامک سے ہو جائے تو ہمارے لیے وہ پریفرنس ہوگا۔ جیسے بینک اسلامی تو ایک ورٹیکل کھڑا ہوا ہے، اس کا انفراسٹرکچر ہے، پوری ٹیمز ہے، سب کچھ ہے، تو یہ جو ایک آپ نے لانچ کیا پھر اس کا کیا مقصد؟ اس کو الگ کرنے کا مقصد ہے کہ ود دا فوکس اپروچ ڈیجیٹلائز دا پروسیس، اور وہ ایریاز جہاں پہ بینک کے اندر زیادہ فوکس نہیں ہے ان ایریاز کو یہاں پر ہم فوکس کر کے وی کین ایکسپلور دیٹ مارکیٹ، اور اس مارکیٹ میں وہ رائٹ پروڈکٹس دے سکیں۔ Why do you think as a nation we are very slow in digitalization? ناٹ سلو، ہم ایکچولی اشفاق بھائی، تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ دا ٹائم آؤٹ۔ آدھی پوڈ کاسٹ ہم کر چکے ہیں میرے خیال سے کمرے میں بیٹھے ہوئے، بٹ تھوڑا سا اگر آپ اپنا بیک گراؤنڈ بتا سکیں کہ آپ بینکنگ سیکٹر میں لینڈ کیسے ہوئے؟ سو پڑھائی کہاں سے ہوئی، کہاں سے آپ ہیں، کیا آپ نے مطلب کیسے شروع ہوا سلسلہ سارا؟ تھینک یو طلع، اور تھینک یو فار انوائٹنگ می ہیئر۔ کریئر کیسے شروع کیا، دس از ویری انٹرسٹنگ لائک اسٹوری۔ میں آئی یوز ٹو ایکچولی پرسو مائی کیریئر ان فائنینس، اور میں نے ایکچولی اسٹارٹ بھی کیا، کچھ فائنینس کی ایکٹیویٹیز اسٹارٹ کی۔ سڈنلی آئی ریئلائز کہ اس وقت مارکیٹ میں کمپیوٹر پڑھانے کا بڑا رواج اسٹارٹ ہوا تھا، اینڈ پاکستان کے اندر کچھ انسٹیٹیوشنس تھے جنہوں نے ایکچولی گریجویشن لیول پہ کمپیوٹر سائنسز انٹروڈیوس کی تھی۔ سو آئی ٹوک این ایڈمیشن ان BCS، اور وہاں سے کریئر اسٹارٹ ہوا۔ بہت سارے لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ یار یہ بھی اسی طرح کی ایک فیلڈ ہے کہ جو آئے گی، اور کچھ عرصے بعد جس طرح سے اور دنیا میں بہت ساری فیلڈز آئیں اور یہ ختم ہو جائے گی۔ بٹ ابھی جب ہم بات کر رہے تھے دیٹ واز ون آف دی ایکچولی تھنگ واز دا کنسسٹنسی، تو میں کنسسٹنٹ رہا، میرے اور بہت سارے ساتھی تھے، کچھ انٹرنیشنل کنیکشنز بن گئے، جس میں یہ بات ریئلائز ہوئی کہ دنیا میں آئی ٹی کے اندر کافی کام ہو رہا ہے۔ سو میں نے اس کنسسٹنسی کے ساتھ اس کو جاری رکھا، اینڈ دین آئی پرسو مائی ٹیکنالوجی کریئر۔ بہت بڑا کریئر ہے، بہت جگہ پہ کام کیا، مختلف جگہوں پہ مختلف رولز پہ کام کیا، اور لاسٹ اسائنمنٹ بیفور بینک اسلامی واز EFU لائف۔ سو وہاں پر میں تھا، وہاں ایکچولی آئی واز ورکنگ ایز اے CIO اینڈ آئی موو ٹو بینک اسلامی۔ بینکنگ میرے لیے بالکل نیا تھا، اور بینکنگ کے اپنے کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں، ٹیکنالوجی تو بہت زبردست قسم کے پروٹوکولز ہیں، دیر آر فریم ورکس تھنگز، اسٹیٹ بینک ریگولیٹر ہے، اسی طرح اور ایکچولی فریم ورکس اویلیبل ہیں۔ تو ان سب کو پرسو کرنا اور بینک اسلامی کو جوائن کرنا۔ when I joined بینک اسلامی، سو آئی ٹی میں کافی کام تھا، there was a lot that we actually identified کہ یہ سب چیزیں ٹھیک کرنی تھی۔ مجھے یاد ہے جب ہم نے اس کو بیسیکلی اسٹارٹ کیا تو ایٹ دیٹ ٹائم ہم کوئی 10-20 ہزار ٹرانزیکشنس کرتے تھے، اینڈ الحمدللہ آج 300-400% کی گروتھ ہے، اور اسٹیبلٹی بہت زیادہ آ چکی ہے چیزوں کے اندر۔ بٹ اسٹل ٹیکنالوجی کے اندر جو ہے نا، جو سب سے بڑا چیلنج ہے کہ روز تھنگز آر ایوالونگ، روز کچھ نیا آ رہا ہے۔ سو اور آپ کو اپنی اسپیڈ بھی جو ہے بیسیکلی اس کے ساتھ میچ کرنی ہوتی ہے، بیکاز اگر آپ نہیں کریں گے تو کوئی اور کرے گا۔ سو اٹس بیٹر کہ آپ ان چیزوں کو جو بیس لائن ہے اپنی اس کو ٹھیک کر لیں، اینڈ ایکچولی آپ جتنی جلدی چیزوں کو ڈلیور کریں گے اتنی جلدی جو ہے ایکچولی ول بی دی ون آف دا لارجسٹ بینکنگ سولوشن پرووائڈر ان دا مارکیٹ۔ آج اگر ہم لوگ دیکھیں کہ ہر بندہ اے آئی کی بات ہو رہی ہے، آگے میں نے جا کے جو بھی کرنا ہے، جس فیلڈ میں بھی جانا ہے تو اس میں اے آئی کا انڈرسٹینڈنگ، جب آپ نے پڑھائی کر کے آپ نکلے ہیں تو اس ٹائم آئی ایم شیور
ٹیکنالوجی ہو گئی, ایک زمانہ تھا MBA والا بڑا ہوا, پھر ACCAs اور وہ سارا ہوا. سو آپ کے ٹائم پہ وٹ ور یو تھنکنگ, یا جو آپ کے آس پاس کے ینگ لوگ تھے ان ٹرمز آف دا IT, بیکاز ایک ریولیوشن تو مطلب ایک وہ تھی, اور آج کے دور میں پرابلم میرے خیال سے AI کو ہم شاید کہہ سکتے ہیں. تو اس ٹائم IT کو آپ لوگ کس طرح دیکھ رہے تھے, بیکاز اب آپ کے پاس ظاہر ہے پرابلی 1-2 ڈیکیڈ اس سے بھی زیادہ کا ایکسپیرینس ہے. تو ناؤ وین یو لک بیک, تو واٹ واز ہیپننگ ایٹ دیٹ ٹائم؟ جب میں نے اپنا کریئر اسٹارٹ کیا تو اس وقت بڑا انٹرسٹنگ ٹائم تھا. ایک بگ کا پرابلم تھا اور ایوری بڈی واز ٹرائنگ ٹو ریزالو دیٹ پرابلم. مجھے ایک بڑی زبردست اسٹیٹمنٹ یاد آ رہی ہے آج. ہماری اکثر کلاس میں نا ڈسکشن ہوتی تھی کہ میرے ایک ٹیچر تھے اینڈ ہی ایکچولی ڈیڈ دیئر BCS فرام آسٹریلیا, اینڈ وہ پاکستان آئے تھے. اینڈ انہوں نے ایکچولی اکثر ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ تم لوگ وری نہیں کرو, IT بڑی جلدی جو ہے نا ایک نیسیسٹی بن جائے گی. بیکاز ایٹ دیٹ ٹائم IT واز اے لگژری, کیونکہ ہوتا کیا تھا کہ جس کے پاس پیسے ہوتے تھے وہ GL کا سسٹم لے لیتا تھا, یا جو جرنل فائنینس اکاؤنٹنگ سائڈ پہ جو ہے زیادہ تر لوگ اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر چکے تھے. اس وقت جو IT کی جو فیلڈ تھی وہ ایوالو ہو رہی تھی. نہ کوئی اسٹینڈرڈ سسٹمز اویلیبل تھے, نہ بہت زیادہ ایکچولی قسم کی ERPs اویلیبل تھیں, ایوالو ہو رہی تھی, اور سب کے سب اپنا کریئر پرسو کرنا چاہتے تھے 2-3 فیلڈس کے اندر. ون از دا ڈیولپمنٹ, کہ کوئی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کر لیں, اوریکل کی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کر لیں, VBA ہوتا تھا اس وقت, اس کی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ, اس طرح کے ایکچولی سولوشنز تھے, یا کوئی ڈیٹا بیسز کی فیلڈ ہوتی تھی, یا انفراسٹرکچر کی فیلڈ. بڑی سمپل ایکچولی لائف تھی. نہ کوئی لوگ سیکیورٹی پہ زیادہ سوچتے تھے, نہ اس وقت کوئی بہت زیادہ سیکیورٹی کے اوپر کام ہو رہا تھا. میجورٹی اسی طرح سے سافٹ ویئر ڈیولپ ہوتے تھے, اور وہ سافٹ ویئر ڈیسک ٹاپ بیسڈ سافٹ ویئر ہوتے تھے. اس میں آرگنائزیشن کے اندر ہی چلتا تھا, وہیں ریزالو ہوتے تھے پرابلم, اور اسی کو ہی وہ جو مین آبجیکٹیو وہ یہ ہوتا تھا کہ آپ کسی طرح سے ڈیجیٹلائز کر دیں چیزوں کو, آٹومیٹ کر دیں. دا رائٹ ورڈ از آٹومیٹ کر دیں. تو ہم بھی یہی کرتے تھے کہ ایکچولی ایک پروسیس چل رہا ہوتا تھا, اس پروسیس کو کمپیوٹر کے اندر ہم آٹومیٹ کر دیتے. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے, ایک آرگنائزیشن میں کام کر رہا تھا, جیسے گورنمنٹ آرگنائزیشن, تو پے رول سسٹم تھا. اب وہ پے رول سسٹم کے لیے پوری فائلز بچتی تھی, لوگ اس پہ بیٹھ کے کام کرتے تھے. اینڈ اس میں پے رول یہ ہوتا تھا کہ اگر ہم 26-27 کو پے رول دینا تھا, 21 سے پورا جو ڈپارٹمنٹ تھا اکاؤنٹس اینڈ فائنینس کا, وہ پے رول بنایا کرتا تھا. آئی وینٹ دیئر, میرے CFO نے, اس وقت ہیڈ آف فائنینس ہوتے تھے, انہوں نے کہا یار اس کو کس طرح سے ہم آٹومیٹ کریں. کس ایئر کی بات ہے تقریباً؟ دیٹ واز 2005 کی بات ہوگی. گورنمنٹ تھا تو وہ ایک اور بھی چیلنج, اس کے اپنے بھی چیلنجز تھے. تو ہم نے اس کو سسٹم کو 4-6 مہینے لگا کے آٹومیٹ کر دیا. اور اسی ٹائم پہ گورنمنٹ نے ایکچولی ایک کوئی گورنمنٹ کے سیلریز بہت زیادہ بڑھائی تھی اس ٹائم پہ. جو پریزیڈنٹ صاحب تھے انہوں نے پوری گورنمنٹ کا کافی. تو مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے یہ پروسیس کیا تو ہم نے 1 دن لگایا پورا, اور جو نوٹس آیا اس کے اگلے دن ہم نے اس کو پوری رات لگا کے ہم نے اس کو اگلے دن صبح سیلری ڈسبرس کر. جب میں نیچے اترا تو لوگوں نے مجھے کندھے پہ اٹھا کے ایکچولی گیٹ تک چھوڑ کے آئے. مطلب صبح 8 بجے 9 بجے جب ہم نکل رہے تھے, کیونکہ ہم نے 1 دن کے اندر, یہ کبھی بھی نہیں ہوا تھا اس آرگنائزیشن کے اندر. سو اس طرح کے ٹرانسفارمیشنز بیسیکلی اس ٹائم پہ چل رہے تھے, اور جو لوگ تھے وہ پرسو کر رہے تھے اس طرح کا کریئر. کچھ آرگنائزیشنز تھی جہاں اسٹینڈرڈائزیشن ہونی شروع ہو چکی تھی, جیسے جو انٹرنیشنل جتنے بھی پلیئرس تھے وہاں کچھ انٹرنیشنل ERPs آنی شروع ہو گئی تھی, اس پہ کام ہونا شروع ہو گیا تھا. بٹ میجورٹی پورا پاکستان جو ہے اس وقت کسٹمائز اپلیکیشنس کے اوپر ہی کام کر رہا تھا. اور تھوڑا سا جب ہم آگے جائیں تو آپ نے پہلی جاب آپ کی کون سی تھی؟ پہلی جاب میری تھی ایک گورنمنٹ آرگنائزیشن تھی, اس کے اندر میں نے پہلی جاب شروع کی تھی. اور اس میں رول آپ کا کیا تھا؟ اس میں سافٹ ویئر ڈیولپر تھا. اوکے, سو دیٹس ہاؤ یو اسٹارٹیڈ یور کیریئر. اور وہاں سے پھر ابھی لائک ظاہر آپ نے جیسے ذکر کیا کہ کام تو آپ کا IT انڈسٹری میں زیادہ تھا, تو وہاں سے پھر آل ٹوگیدر ایک بینکنگ ورلڈ میں آنا, بیکاز نارملی تو یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ بس ایک کیریئر, ان اے وے اٹس اے کیریئر کہ آپ نے شروع کر لیا, تو یہاں آپ کیسے پھر سوئچ آپ ہوئے؟ I want to be basically come into Islamic side of the world. So I was searching this because کچھ عرصے پہلے I realized کہ یار مجھے جو نا ایکچولی اس طرف ہونا چاہیے.
سو میں نے ایکچولی ٹرائی کیا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسپرچول بھی کہہ سکتے ہیں. اینڈ دیر از سم تھنگ جو ہے لائک آئی واز ایکچولی ایک رات میں سو رہا تھا تو مجھے جو ہے سوتے میں یہ خیال آیا. جب میں صبح اٹھا تو مجھے یہ خیال آیا کہ یار میں کچھ غلط کر رہا ہوں. تو دیر از سم تھنگ وچ آئی تھنک کہ مجھے اس کو دیکھنا چاہیے. اینڈ دیٹ ڈے آئی ہیو اسٹارٹیڈ سرچنگ مختلف ایریاز کے اوپر. میں دیکھ رہا تھا کہ میں بیکاز آئی ورک ان دا انشورنس انڈسٹری تو میں وہاں سے نکل کے کسی اور انڈسٹری میں جاؤں اور جا کر ایکچولی وہاں پہ سرو کروں. سڈنلی آئی میٹ ود آر فارمر پریزیڈنٹ. ان سے میری ملاقات ہوئی کسی کے ریفرنس سے, بینک اسلامی کے. ہی سیڈ کہ یار ہم دیکھ لیتے ہیں, اس کو کر لیتے ہیں. سو وہاں سے پھر یہ ایکچولی اس طرح سے بینکنگ کا سلسلہ شروع ہوا اور میں بینک میں آ گیا. اور پہلا رول آپ کا پھر کیا تھا؟ میں آیا تھا بینک اسلامی میں ایز ڈیجیٹل ہیڈ. ٹھیک ہے. اور ڈیجیٹل ہیڈ کے طور پر میں نے کام شروع کیا تھا اور ہمارا مین آبجیکٹیو یہی تھا کہ ہم کسٹمرز کو ہمارے 2-3 پرابلم سے بڑے پرابلم سے. ایک پرابلم یہ تھا کہ ہماری موبائل ایپ کے اوپر کافی ہم اسٹرگل کر رہے تھے. سیکنڈ ایریا واز ایکچولی ہمارے ATMs کے اوپر ہم کافی اسٹرگل کر رہے تھے. جو کسٹمر تھا وہ اس کو ہم پراپر سروس نہیں کر پا رہے تھے. سو وہاں سے ہم نے اسٹارٹ کیا, موبائل ایپ کو اسٹیبل کیا, ATMs کو اسٹیبل کیا. میں شروع سے جب سے ایکچولی میں نے اپنا ایز اے CIO کیریئر اسٹارٹ کیا ہے, میرا جو تھاٹ پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی از دیئر. واٹ یو نیڈ ٹو ڈو از یو نیڈ ٹو بی بیسیکلی form the process in a way where you actually help the customers. ان کو ڈیجیٹلی کیسے آپ سروس کر سکتے ہیں, ہاؤ یو ان کی زندگی کیسے آسان کر سکتے ہیں. سو یہ جو ایکچولی تھاٹ پروسیس ہے نا, یہ اب آج کے ماڈرن ورلڈ کے اندر ایکچولی دیٹ کالڈ اے ڈیجیٹلائزیشن, یا آپ اس کو کہہ لیں کہ یہ ڈیجیٹل. ہاں, کیونکہ جو CIO کا کام ہوتا ہے دیٹس مور آن دی بیک اینڈ سائڈ. بیکاز سرور اویلیبل کرنا, آپ کو سسٹمز کو اپ اینڈ رننگ رکھنا, آپ کو ایکچولی کسٹمر فرنٹ پہ جتنے بھی چینلز ہوتے ہیں ان کو اویلیبل کرنا اور اس کے لیے ایکچولی پریکٹس جنریٹ کرنا, کسٹمر کا ایکسپیرئنس بہتر کرنا. دس از دا ورک دیٹ جو ڈیجیٹل ہیڈ کا کام ہوتا ہے. سو آئی جوائن ایز اے ڈیجیٹل ہیڈ. اور کچھ عرصے بعد ایکچولی وی ہیو ڈیسائیڈیڈ کہ مینجمنٹ نے ڈیسائیڈیڈ کہ میں ٹیکنالوجی سائٹ پہ واپس آ جاؤ. بیکاز ڈیجیٹل پہ جب ہم نے کام شروع کیا تو ڈیجیٹل کے اندر جو سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ٹیکنالوجی اویلیبل نہیں ہوتی تو آپ ڈیجیٹل سب کو بہتر طریقے سے سپورٹ نہیں کر سکتے. تو پھر میں نے ایکچولی واٹ آئی ہیو ڈیڈ از آئی ہیو موو ٹو IT سائڈ. وہاں سے کام شروع کیا, بٹ جو مین ایریا تھا وہ اسٹل کچھ ڈیجیٹل کے ساتھ کام کرتے رہے, اس ٹیم کے ساتھ ان کو انیبل کرتے رہے. سو اس طرح سے تقریباً مور اور لیس دونوں ایریاز کے اندر انوالو رہا, اور انوالو رہنے کے بعد اینڈ ان ساری چیزوں کو ٹھیک کیا. اور میں نے جیسے بتایا کہ بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو گئیں, بہت ساری چیزیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. سو تھوڑا سا بتائیں کہ جو ابھی اسلامک بینکنگ ہے, وائی لائک ہم ابھی مطلب ریسنٹلی آئی تھنک مجھے لگ رہا ہے دیکھنے میں ہے کہ ہر بینک اپنا اسلامک, جیسے وہ نہیں ایک ہوتا ہے بس AI ہے تو اب میں ایون چائے بھی بنا رہا ہوں تو شاید اس میں بھی میں AI گھسا دوں. تو اسی طرح ہم نے دیکھا کہ ہر بینک AI, اور بھی تو ڈیجیٹل لائسنسز ملے. ایزی پیسہ کی ٹیم سے ہماری بات ہوئی, اور ظاہر ہے آپ لوگوں کے گروپ کے نعمان سے بھی جو زندگی ہے آپ کی ٹیم ہے. سو یہ اچانک مطلب 2 چیزیں, ون از ایک اسلامک بینکنگ کا بہت زیادہ بات شروع ہو گئی ہے پاکستان میں, ہر بینک جو ہے وہ اس سائٹ پہ آ رہا ہے, اور دوسرا یہ کہ ڈیجیٹل بینکنگ کی طرف اچانک جو ہے وہ چیزیں شروع ہو گئی ہیں. سو واٹ از دا ریزن آف دیز 2 تھنگس؟ اسلامک بینکنگ کا ریزن تو ون آف دا ریزن از دی ریگولیٹر, کیونکہ ریگولیٹر نے ایک ڈیڈ لائن دے دی ہے سب کو, بائی 2027 دسمبر تک میجورٹی آپ کو یا 100% بینکنگ آپ کو اسلامک ملے گی. تو دیٹس ون آف دا پش فرام دی ریگولیٹر سائڈ, جو سرکار ہے, جو ایکچولی جس میں پارلیمنٹ میں بھی بل پاس ہوا ہے اس کے اوپر. واٹ از دا ریزن, لائک ڈو دے وانٹ ٹو اسلامائز سارٹ آف بینکنگ, یا کوئی مطلب کیا وجہ کیا ہے اس چیز کی؟ وجہ اس کی بہت ساری ہے. دیکھیں اب ہم وی آر دا اسلامک بینک نا, تو پاکستان میں اسلامک بینکنگ کی ایکسیپٹیبلٹی بہت ہے. دیکھیں ایز اے ایکچولی کنٹری, وی آر مسلم کنٹری میجورٹی. ویسے تو ہم بینک اسلامی میں رہتے ہوئے ہم نے بھی ایک کمپین بھی کیا ہے کہ جو ربا فری بینکنگ ہے دیٹس ناٹ لمٹ ٹو دا اسلام, مسلمانوں کے لیے یا اسلام کی سائٹ میں نہیں ہے. بیکاز آپ تمام ریلیجنس میں دیکھیں آپ کو ربا فری بینکنگ کے اوپر ہی ان کے جو ریچ ملے گا وہ اسی طرف ملے گا. بینک
بینک اسلامی کا جو ویژن بھی ہے یا بینک اسلامی کا جو موٹو بھی ہے وہ یہ ہے کہ انسانیت کو سود سے بچانا ہے، ربا فری بینکنگ فار ہیومینٹی. تو اسلامک بینکنگ کیونکہ پاکستان میں بہت زیادہ ایکسیپٹیبلٹی بہت زیادہ ہے، تو اس لیے بھی یہ ایک معاملات یہاں اس طرف جا رہے ہیں. بیکاز اگر آپ دیکھیں نارتھ پارٹ آف دا پاکستان، ایون سدرن پارٹ، وہاں پر بہت زیادہ اسلامک سائڈ جتنی بھی اسلامک آرگنائزیشنز ہیں وہ اپنا بہتر طریقے سے بزنس کر رہی ہیں یا بہتر طریقے سے ان کو سپورٹ مل رہی ہے. سو ایز اے کنٹری بھی ہم وی آر ویری یوز ٹو ایٹ. اگر آپ ہمارے کلچر میں دیکھیں تو آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی جو چیزیں بڑی کنیکٹ کرتی ہیں ٹو دی اسلام کے ساتھ. میں کنونشن سائٹ پہ کام کرتا رہا، لیکن جب مجھے گاڑی کا لون چاہیے ہوتا تھا میں اسلامک ڈھونڈتا تھا. میں ایکچولی کام کسی سائٹ پہ بھی کر رہا ہوتا تھا، اگر مجھے ایکچولی فائنینسنگ چاہیے ہوتی ہے تو میں ایکچولی اسلامک. اب اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں یا ہم 8-10 لوگ بیٹھے ہوں گے تو آپ یہاں پر اگر جنرل کنورسیشن بھی کریں گے نا 10 لوگوں میں سے 10 کہیں گے کہ یار ہمیں اگر لون بھی چاہیے یہ فائنینسنگ ریکوائرڈ ہے، سو اگر وہ اسلامک سے ہو جائے تو ہمارے لیے وہ پریفرنس ہوگا. سو دس از واٹ آئی تھنک از دیٹ ریگولیٹری پش تو اپنی جگہ ایک ہے، بٹ جو ایکسیپٹیبلٹی ہے آف دا پروڈکٹ اور جو ہمارے کلچر کے ساتھ الائنمنٹ ہے، دیٹس مور آن آئی تھنک دیٹس از انکریج اس ٹو ڈو سچ کائنڈ آف ایکچولی بینکنگ. ایک اور چیز جو ہمیں دیکھنے میں آئی کہ ٹریڈیشنل بینک تو ہے، بٹ یہ والا جو ایک ابھی سort of ٹرینڈ کہہ لیں یا جو ہمیں بہت زیادہ دیکھنے میں آیا کہ کنونشنل بینک بھی چل رہا ہے اور ہر کسی نے اپنی اپنی ایک آپ کہہ لیں کہ سائڈ، اس کو برانچ تو نہیں کہیں گے، لائک ایک منی کمپنی جو ہے وہ ایک الگ ورٹیکل پورا کا پورا شروع ہو رہا ہے. ورنہ کرنے کو تو مطلب ایک عام بندہ کہے کہ یار بینک ہے، سسٹم آپ کے پاس ہے، تو آپ کو اب ایک الگ بنانے کی کیا ضرورت ہے، آپ اسی کو بس اسلامک کر دیں، اسی کے اندر ہی وہی ٹیکنالوجی وہی ایپ ہو، اسی کے اندر سب کچھ ہو. تو آپ لوگوں نے بھی جیسے بینک اسلامی تو ایک ورٹیکل کھڑا ہوا ہے، اس کا انفراسٹرکچر ہے، پوری ٹیمز ہیں، سب کچھ ہے. تو یہ جو ایک آپ نے لانچ کیا پھر اس کا کیا مقصد ہے؟ یا اور پھر پرابلی یہ بھی کوشچن ہوگا کہ اچھا جب یہ کھڑا ہو جائے گا تو کیا یہ بند ہو جائے گا بینک اسلامی، یا دونوں چلتے رہیں گے؟ دین واٹ از دا ڈفرینس بٹوین ٹو؟ یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ طرح سوال ہے ایکچولی کہ ایک بینک ہوتے ہوئے ہم ڈیجیٹل انیشیٹو وہ کیوں لیا جا رہا ہے. سو دیکھیں جو بینک ہے نا اس کے اپنے پروسیسز ہوتے ہیں. جیسے میں نے ابھی ہم نے بات کی ہے کہ لیگیسی سسٹم ہے، اس کو بیسیکلی ہمیں ٹھیک کرنا ہے، ہمیں ان پروسیسز کو ٹھیک کرنا ہے. اچھا ڈیجیٹل جو انیشیٹو ہے اس کا جو سب سے بڑا آپ کو ایڈوانٹیج وہ یہ ہے کہ یہ ایک نئے سرے سے پوری ایک ورٹیکل ڈیولپ ہو رہی ہے. اچھا یہ جو ورٹیکل ہے نا دیٹس ایکچولی دا پیپل وہ بہت زیادہ ڈیجیٹل کلچر کے ساتھ الائنڈ ہے. بینک کے اندر جیسے ہم آف لائن میں بھی بات کر رہے تھے کہ بینک کے اندر اپنے پروسیسز ہوتے ہیں، دیر از اے لاٹ دیٹ یو نیڈ ٹو بی لک ان ٹو اٹ. ڈیجیٹل کے لوگ جو ہیں وہ ڈفرینٹ طریقے سے سوچتے ہیں چیزوں کو. اگر فار ایگزامپل میں نے آپ سے کہا کسٹمر ایکسپیرینس کے اوپر کام کر، سو تو جو لوگ جن کو ہم کنیکٹ کر رہے ہیں ہم فوکس اپروچ کے ساتھ اس کے جو پروسیسز ہیں ان کو اس طرح ڈیزائن کرتے ہیں کہ جس طرح سے اس کی جو نیڈ ہے وہ بہت ہی آسان طریقے سے پوری ہو جائے. کنونشنل بینک میں بھی یہ سب پاسبل ہے، اس طرح ہو سکتا ہے، بٹ اس کو الگ کرنے کا مقصد ہے کہ ود دا فوکس اپروچ ڈیجیٹلائز دا پروسیس، اور وہ ایریاز جہاں پہ بینک کے اندر زیادہ فوکس نہیں ہے ان ایریاز کو یہاں پر ہم فوکس کر کے وی کین بیسیکلی ایکسپلور دیٹ مارکیٹ اور اس مارکیٹ میں وہ رائٹ پروڈکٹس دے سکیں. سو آپ اس کو سادہ لفظوں میں کہ یہ بینک کا اپنا اسٹارٹ اپ ہے. بینک اپنا بہت آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بینک کا اپنا اسٹارٹ اپ ہے اور وہ ایکچولی بہتر طریقے سے پروڈکٹس کو مارکیٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس میں پھر دونوں میں ڈفرینس اسینشلی کیا ہوگا جب یہ والا آپ کا ورٹیکل کھڑا ہو جائے گا اور یہ آپ نے سرو کرنے لگ گیا آپ لوگ اپنی آڈینس کو سارا، تو پھر ایک بندہ جو بینک اسلامی یوز کر رہا ہے اور جو پھر ایک یوز کر رہا ہے تو وہ کہے گا اچھا یار میں تو مطلب وہاں میں پھر کیوں جاؤں، یا جو ایک یوز کر رہا ہے تو سو آڈینس بائیفرکیٹ کیسے ہوگی؟ یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں بینک از دیئر ٹو سرو جو بڑے اکاؤنٹس ہیں یا جس کی کارپوریٹ بینکنگ ہے وہ تو اپنی جگہ رہے گی نا. وہ میں ایکچولی چاہے جتنا بھی ڈیجیٹلائز کر لوں وہ ذرا تھوڑی سی جو وہ پروڈکٹس ایسی ہیں اس وہ بڑی کمپلیکس قسم کی پروڈکٹس ہیں.
سو بینک کے اندر تو وہ سروس ریکوائرڈ ہوگی, وہاں آپ کو ٹچ پوائنٹ بھی. اچھا یہ جو فنومینا ہے نا, یہ ایکچولی اتنی جلدی جانے والا ہے نہیں ہے پاکستان جیسے کنٹریز کے اندر, جہاں پر ایکچولی ڈیجیٹلائز ہو جائیں چیزیں, اور ہم ان چیزوں کو ڈیجیٹلائز کر کے کل سے ہم بینک بند کریں, ہم کہیں کہ سب لوگ یہاں پر آ گئے. بیکاز جو ٹچ پوائنٹ ہے نا وہ اسٹل لوگوں کو چاہیے, اور اسٹل لوگ جو ہیں وہ ایکچولی وانٹ ٹو کنیکٹ وتھ سم ون, بیکاز اسٹل لائک جینزیز کے علاوہ جتنی بھی ہماری اولڈ جنریشنز ہیں وہ تو ایکچولی جب تک کمفرٹ لیول, وہ میرے والد صاحب ہیں, وہ جب تک ایکچولی برانچ میں جائیں گے نہیں, جا کر ایکچولی چائے ایک کپ آف ٹی نہیں پئیں گے تو بل نہیں پے کریں گے. دیر آر ایکچولی جنریشنز جن کو اسٹل کنیکشن کی ضرورت ہے. اور میرا پرسنل خیال بھی یہ ہے کہ پاکستان جیسے کنٹری کے اندر ابھی ہمیں کافی ٹائم چاہیے ٹو ڈیجیٹلائز ایوری تھنگ. دنیا میں آپ دیکھیں, اگر دنیا کے اندر برانچز بند ہو رہی ہیں, ابھی ہم UK کی بات کر رہے تھے یا ایکچولی ڈفرینٹ اور کنٹریز کی بات کر رہے تھے, وہاں پہ برانچز کنسالیڈیٹ ہو رہی ہیں بیکاز دے آر مور. اور پاکستان جیسے کنٹریز کے اندر آج بھی آپ بات کریں نا, تو ہم ایکچولی یہ کوشش کرتے ہیں کہ برانچز بنائیں, اس انفراسٹرکچر کو پھیلائیں. تو لیکن ساتھ ساتھ ڈیجیٹل بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم فیوچر ریڈی ہونا چاہتے ہیں. وی وانٹ کہ ہم جس سروس کو بھی آج اویلیبل کریں, یہ جو جینزیز ہیں یا ایکچولی جتنے بھی ہمارے ایسے جنریشنز ہیں جو ڈونٹ وانٹ ٹو کنیکٹ ود اینی ون, وہ چاہتے ہیں یار ایپ ہو, ایپ کے اندر میں اپنا سارا کام کر لوں, اور کرنے کے بعد میں ان ساری چیزوں سے میں کسی سے کنیکشن نہ بناؤں. تو ان کے لیے ہم ایک پلیٹ فارم بلڈ کرنا چاہتے ہیں. دوسرا جو اس کا پوائنٹ آف ویو ہے نا, وہ یہ ہے کہ ڈیجیٹل سے جو آؤٹ ریچ ہے آپ کی وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اب ایک موبائل ایپ ہے, وہ ایک آپ کی برانچ ہی ہے بینک کے اندر, ساری فیچرز میں یہاں پر دے رہا ہوں, تو میری آؤٹ ریچ بہت بڑھ جاتی ہے. اوبیسلی سروس کرنے کے لیے پاکستان جیسے کنٹری کے اندر مجھے اسٹل برانچز کی ضرورت ہے. اور میرا جو پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ڈیجیٹل تو ہے, بٹ اس کو ہم فیجیٹل ایکچولی تھاٹ پروسیس کے ساتھ چلائیں. ویئر ول بیسیکلی انکریز آر ریچ ود ڈیجیٹل, اینڈ فار سروس, فار ایکچولی اینی ایسی پروڈکٹس جن پروڈکٹس کے اندر ہمیں کنیکشن کی ضرورت ہے, تو وہاں پر ہم اس انفراسٹرکچر کو بھی یوز کریں. Why do you think as a nation we are very slow in digitalization? یہ نارمل, یہ کلچر پوری دنیا میں ایسے ہی ہے. ایسا نہیں ہے, تو بہت آگے نہیں ہے ڈیجیٹلائزیشن. I'm not talking about the bank, like generally across the country. آگے تو ہے, بٹ اگر آپ ایز اے کنٹری بھی دیکھیں, ہماری اڈاپشن تھوڑی سی سلو ہی ہوتی ہے نا. آپ دنیا کے اندر بھی بیسیکلی کوئی, اگر میں, کیونکہ آئی یوز ٹو بی ان ٹیکنالوجی, اور میں ابھی بھی بہت زیادہ ٹیکنالوجی اور جو ٹیکنالوجی ہم ویسٹ میں یوز کرتے تھے, یہاں آتے آتے ٹائم لگتا ہے. سو وہ اڈاپشن تو ہے پاکستان کے اندر, تھوڑا بہت اس طرح کے معاملات ہیں, بٹ یہ جب تک آپ کا انفراسٹرکچر اس طرح سے اویلیبل نہیں ہوگا. اب اسلام آباد جیسے شہر کے اندر ہی آپ دیکھ لیں کہ آپ کو اگر ایکچولی انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی کہیں پر جو ہے 4G آ رہا ہے, کہیں 3G آ رہا ہے, کہیں نہیں آ رہا. سو یہ بھی چیزیں بڑی کمپلیمنٹ کرتی ہیں. جب تک آپ انفراسٹرکچرلی ریڈی نہیں ہوں گے نا, یہ ڈیجیٹلائزیشن جب تک ایکچولی آپ کی اس طرح سے اویلیبل نہیں ہوئے گی, کیونکہ آپ کو ایپ چلانی ہے تو آپ کو انٹرنیٹ چاہیے. سو دس از ون آف دا ریزن کہ ایکچولی جہاں پر آپ کو تھوڑا سا انفراسٹرکچر پہ کام زیادہ کرنا پڑے. اور ابھی جو آپ لوگ ابھی ایک کو بلڈ کر رہے ہیں, واٹ آر سم آف دا چیلنجز وچ یو گائز آر فیسنگ اوور آل؟ چیلنجز تو ایز سچ نہیں ہے, بیکاز میں نے آپ سے بتایا کہ ہمارے گروپ میں بھی ایک ایگزامپل اویلیبل ہے زندگی کی. تو ہماری جو ایکسیپٹیبلٹی آن دا ٹاپ لیڈرشپ ہے, دیٹس ویری کلیئر. ہمیں اس کو کرنا ہے, اینڈ ہم اوبیسلی اس کو بلڈ کر رہے ہیں, ٹیکنالوجی ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں, اینڈ دین ایکچولی اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے. تو ایک نیا سیٹ اپ بنا رہے ہیں پورے. HR از ڈیفینیٹلی, یہ جو دس کائنڈ آف HR جو ہے نا, وہ بڑا ایکچولی یونیک ہے. اور اس میں بھی آپ کو ینگ لوگ چاہیے جو جن کا تھاٹ پروسیس یہ ہو اور وہ الائنڈ بھی ہوں. پھر بینک ہے, سو بینک کے اندر اب جب ہم کسی کو ہائر کرتے ہیں, اس کے سارے یہی سوالات ہوتے ہیں جو آپ مجھ سے کر رہے ہیں. یہ ہم روز اس طرح کی ڈسکشنز کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ڈیولپ ہوگا, ہاؤ ول ڈو اٹ, ہاؤ ول ڈسکنیکٹ ود دا بینک. سو دس از ایکچولی, یہ بہت بڑا ایک کلچرل شفٹ ہے جو بینک اسلامی نے نا ایک بڑا بولڈ ڈیسیجن لیا ہے
ان ٹرمز آف کہ یہ جو کائنڈ آف پیپل ہیں ان کو ٹیک کیئر کرنا بھی بڑا مشکل کام ہے. مطلب وہ اب میں کسی نہ کسی طرح سے لے کر بھی آ جاؤں تو اس کو ٹیک کیئر کرنا, اس کو ساتھ لے کے چلنا ود دا بلینڈ آف ون از دی اسلامک, دی ادر از دی بینک کلچر. لیکن اس میں لائک آپ کو وہ والا چیلنج آتا ہے کہ بیکاز آپ نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ جو کیونکہ بینک اسلامی ہے, یہ مطلب ذرا اسلامک ٹچ تھوڑا سا زیادہ ہے اس میں, تو جو لوگ آ کے کام کر رہے ہیں بیکاز وہاں پھر ذرا وہ انوائرمنٹ میں بھی پرابلی وہ ہائی لائٹ چیز ہوگی, تو اس طرح کا بھی کوئی چیلنج ہے کہ آپ لیٹس اسیوم کہ بہت کوئی ماڈرن بچہ یا بچی آ رہا ہے تو وہاں اگر وہ آ کے دیکھتے ہیں تو ڈو یو تھنک کہ دے ول فیل اے بٹ مور, یا اتنا زیادہ وہ کانسیپٹ وائز تو آئی ایم شیور ہر بندہ یہ ایگری کرے گا اس کے ساتھ, بٹ لائک کلچرل بھی کوئی ایشوز آپ لوگوں کو فیس ہوتے ہیں؟ طلحہ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال آپ نے جو نا ایکچولی ہائی لائٹ کیا ہے, اور میں آپ کو ایکچولی جب اس کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ میں نے جتنے عرصے سے میں یہ کام کر رہا ہوں نا, میں نے ایک چیز ریئلائز کی ہے کہ جس جنریشن کی ہم بات کر رہے ہیں نا, وہاں جو اسلام ہے یا کلچر کے اندر ریلیجیس ایسوسیشن بہت زبردست ہے اور ان کی ایکسیپٹیبلٹی بھی بہت زبردست ہے. دے آر ویری کلیئر ان دیئر تھاٹس, اور اس چیز پہ ہمارا بھی یہ خیال تھا جب ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ اس طرح کے مسائل آئیں گے, بٹ اچھی خاصی ہائرنگ کر چکا ہوں. ابھی تک مجھے کوئی ایسا مطلب پاکستان کے بڑے آپ یہ کہیں پلیئرس سے میں لوگ لے کر آ چکا ہوں, بٹ میرا نہیں خیال ہے کہ کسی نے ایک نے بھی مجھ سے یہ سوال کیا ہو کہ یار یہ اسلامک ہے اور یہاں کس طرح کے مسائل ہوں گے. سو ایوری بڈی از ٹیونڈ ود اٹ, بیکاز جیسے ہم نے بات کی کہ یہ آج کا کانسیپٹ تو نہیں ہے اسلامک کا, اب یہ کوئی 15-20 سال ہو گئے ہیں اس کو چلتے ہوئے. سو لیکن دے آر ویری کلیئر ان تھاٹ. اور ینگ لوگوں کی آپ نے بات کی, ینگ لوگوں کے ساتھ کام کرنا کتنا آسان یا مشکل ہے؟ بیکاز ایک جن زی بھی بڑا ایک ایسا ٹاپک ہے جو ہر بندہ ہی ظاہر ہے بڑا, وہ کچھ لوگ تو کول بننے کے لیے بھی ہر جگہ بات ہو رہی ہے. مجھے مطلب اس دن میں کسی کو کہہ رہا کہ جب ہم لوگ ینگ تھے, ابھی بھی ہم جوان ہی ہیں دونوں, بٹ لیکن اس ٹائم تو جن زی کا مطلب ہم بھی تو اپنے جن زی سے تو گزرے ہیں. ایگزیکٹلی. تو ہاؤ از اٹ ورکنگ ود دیم اوور آل؟ دونوں سائڈ ہیں, لائک اس کی تھوڑی پازیٹیو بھی تھوڑا سا. ان کو ہینڈل کرنا ایک چیلنج ضرور ہے, بیکاز یہ بڑے شارٹ ٹرم اپنے گولز کے ساتھ کام کرتے ہیں اور فوکس بھی بہت ہوتے ہیں. دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے, تو یہاں جو ایکچولی جو بچے ہیں نا ان کے پاس اپرچونیٹیز بھی بہت ہیں. جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ یار بینکنگ لوگ زیادہ تر اب اس کریئر کو پرسو نہیں کرتے, تو وہ جو ساری کی ساری چیزیں ہیں اس کے باوجود ان لوگوں کو ایک تو انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا پڑتا ہے, بہتر انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا پڑتا ہے, ورکنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا پڑتا ہے, اور ان کو ان کی ٹریٹمنٹ بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے نارمل ایکچولی ان سے. سو انوائرمنٹ کو بہتر رکھ کے ان کو کلچرلی تھوڑا سا موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے اور اپنے ساتھ اٹیچ کر کے رکھنا پڑتا ہے. جو ان کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا پڑتا ہے. سو دیٹس دی تھنگ. پہلے ایسے ہوتا تھا کہ آپ ایکچولی ایک جگہ نوکری, جب ہمارا ٹائم تھا ہم نوکری کرتے تھے, ہم کہتے تھے کہ یار اب یہیں سے ہی جو ہے نا ریٹائر ہو کے جائیں گے, یا ہم سے جو ایک اولڈ جنریشن ہے اس کا تو یہی ہوتا تھا. اگر میرے فادر ہیں یا ان کی جو جنریشن ہے انہوں نے تو ایکچولی ساری زندگی ایک ہی جاب کی. اب اپرچونیٹیز بہت ہیں. سو ان کو تھوڑا سا ایکچولی اس طرح سے اپنے ساتھ کنیکٹ کر کے رکھنا پڑتا ہے. اور کیریئر وائز آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی بھی بچے بینکنگ سیکٹر میں مطلب آ رہے ہیں کمپیئر ٹو لیٹس سے اف یو گو بیک ٹو اے ڈیکیڈ؟ بیکاز آج کل تو آپ ینگ بچے سے پوچھیں تو ہر بندہ نے ٹک ٹاکر یا یوٹیوبر بننا ہے, تو ناٹ آبویسلی ایوری ون وانٹس ٹو کم ان ٹو دا میڈیا, بٹ لائک ظاہر ہے مارکیٹنگ ہو گئی, PR ہو گئی, لوگ اس سائڈ پہ ذرا, بٹ یہ جو کیریئر چوائس ہے کمنگ انٹو اے بینکنگ انڈسٹری, وہ آپ کے خیال سے کتنا چینج؟ میرا خیال ہے کہ دو اس کے اسپیکٹس ہیں. ون از دی بینکنگ, یس تھوڑا سا چیلنجنگ ہے, ہمارے HR کو بہت زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے لوگوں کو اس طرح سے پریفرنس کے اندر. شاید اب بینکنگ جو ہے وہ ایک بہت زیادہ پریفرنس میں نہیں رہی, لیکن ڈیجیٹل سائٹ جو ہے اس میں لوگ پریفر کرتے ہیں. ابھی بھی میں ایکچولی آئی ایم ٹاکنگ ٹو لاٹ آف پیپل, جو نئے بچوں سے میں بات کر رہا ہوں, تو ان کی پریفرنس میں یہ ڈیجیٹل والا جو ایریا ہے, بیکاز یہاں پر کام کرنے کا بہت موقع ہے اور ایکچولی کریئر کو پرسو کرنے کا بڑا زبردست ایکچولی, اور اوپننیس بہت ہے, نئی چیز ہے. جیسے ابھی آپ نے AI کی بات کی, یا اس طرح کی جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہیں وہ یہاں امپلیمنٹ ہو رہی ہیں. سو اس طرح سے ذرا ایکسیپٹیبلٹی زیادہ ہے.
बनिस्बत जो बैंकिंग है कन्वेंशनल बैंकिंग वहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है. एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज़ द फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल लिटरेसी, और उसके ऊपर भी आप लोग कुछ आगे जाके काम करेंगे? बिकॉज जितना मर्जी आई फील लाइक हम डिजिटल कर लें, अभी तक इवन यंग लोग तो हैं, इवन जो अडल्ट हैं वहाँ भी एक फाइनेंशियल लिटरेसी का उस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है. मैक्सिमम बिटकॉइन या बस वो लोग उस साइड पे ज़रा ज़्यादा जाते हैं. तो हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दैट, और उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? तलहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और फाइनेंशियल लिटरेसी अगर नहीं होगी तो आप चाहे कुछ भी कर लें, आप उन लोगों को इस सिस्टम में नहीं लेकर आ पाएंगे. सो डेफिनेटली, और क्योंकि हम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, इस पे जब हम इस प्लेटफॉर्म को बना भी रहे थे तब भी हमने बड़ा इस पर थॉट प्रोसेस अप्लाई किया कि हम किस तरह से लोगों को बेसिकली इस फाइनेंशियल लिटरेसी को डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू फाइनेंशियल लिटरेसी को इंक्रीज़ करेंगे. बिकॉज देखिए, कन्वेंशनल तरीका जो है वहाँ पर आप आपने कहीं कोई एक गैदरिंग कर ली, आपने बता दिया, या कोई आया नहीं आया, आपने बेसिकली इस तरह के इवेंट्स पास में भी मैं देखता रहा हूँ, बहुत जगह पे बहुत सारे इवेंट्स होते रहे. डिजिटली ये है कि क्योंकि आप अवेलेबल कर देते हैं, तो जब आप अपनी कन्वीनियंस होती है, अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो इस्लामिक बैंकिंग है, तो इस्लामिक बैंकिंग में जो हमारे मुफ्तियान हज़रात हैं उनसे अक्सर लोग सवाल पूछते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ाइनेंशियल नीड्स के हवाले से कि यार ये मैं काम करने जा रहा हूँ इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से, ये कैसा है और इसका तरीका क्या है, या हाउ यू थिंक के वी कैन बेसिकली वर्क ऑन दैट थिंग के जहाँ पर हम इसको वो इस्लाम से बहुत कनेक्ट करते हैं ना, और उसमें हमारे पास बहुत, तो वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, जिसमें हम सोच रहे हैं कि कुछ इस तरह के चैनल्स बना लें जिसमें हम उनको ये सवालात अवेलेबल कर दें. जैसे भी आपने बात की AI की, हम भी उस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं कि ये जो तमाम क्वेश्चंस हैं, जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो आ रहे हैं, उनके जवाबात वहाँ अवेलेबल कर दें. सो दीज आर दी लाइक इनोवेटिव तरीके हैं जहाँ से आप लोगों की फाइनेंशियल लिटरेसी को बेहतर कर सकते हैं. और ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी की मदद से करेंगे तो आपको एक तो रीच भी आपकी बढ़ जाती है, दूसरा ये अवेलेबिलिटी बहुत ज़बरदस्त होती है कि आप 24/7 किसी किस्म का भी जो आपका सवाल है, कोई भी चीज़ है, वो आपको उसका आंसर मिल सकता है. और ओवरऑल आप लोगों का एक्सपेंशन प्लान अभी क्या है? लेट्स से बाय 2030-ish वेयर डू यू वांट टू टेक एक आप देखेंगे इंशाल्लाह 2030 तक तो आप पाकिस्तान हम जिसको एम कर रहे हैं कि वी विल बी द इंशाल्लाह द लार्जेस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट डिजिटल स्पेस के ऊपर एक के साथ हम काम करेंगे. लेकिन नॉट ओनली दैट, हम पूरी हमारी इसकी एक ट्रांजिशन है. उस ट्रांजिशन के अंदर हम सिर्फ़ और सिर्फ देखें, जैसे मैंने शुरू में भी बात की कि हम एक्चुअली एक जहाद कर रहे हैं, एंड वी वांट टू बी बेसिकली लोगों को ऑन बोर्ड कर रहे हैं, कि उनको बता रहे हैं कि इस्लामिक तरीके से बैंकिंग होती कैसे, और हम उनको हेल्प कर रहे हैं. बिकॉज़ अगर आप देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एक्चुअली अगर आप देखें कि सूद जो है वो उनसे जंग के एक्चुअली उसको तशबीह दी गई है. सो हम इस हवाले से लोगों को ये प्लेटफॉर्म बना के दे रहे हैं कि यार आप आएँ इस सिस्टम के अंदर, और इस तरीके से आप एक्चुअली किस तरह से इस्लामिक बैंकिंग कर सकते हैं, रिबा फ्री बैंकिंग कर सकते हैं. डिजिटल प्लेटफॉर्म है तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और आसानी हो जाती है कि आप डिजिटली इस्लामिक बैंकिंग करें. पाकिस्तान के अंदर दिस इज़ द फर्स्ट एक्चुअली शरिया कंप्लाइंट डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप 1 मिनट के अंदर अकाउंट खोल सकते हैं और अगले ही मिनट के अंदर आप अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं. लास्टली, जो यंग लोग अभी लेट्स से निकल रहे हैं, स्पेशली जो बैंकिंग इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं या फिनटेक में ओवरऑल जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? मैंने जैसे बताया कि ज़बरदस्त किस्म का प्लेटफॉर्म है जो डिजिटल साइड के ऊपर है, बहुत कुछ है करने को. जितनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिसकी आप बात कर रहे थे या जितनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, दिस इज़ दी एक्चुअली एरिया वेयर दे कैन अप्लाई दैट. सो उन तमाम मैं बच्चों को ये मैसेज देता हूँ कि आप एक्चुअली आएँ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर और एक्सप्लोर करें इसमें. और जितनी डेप्थ है बैंक्स की टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने की, किसी और इंडस्ट्री में मैंने नहीं देखी. बिकॉज आई हैव बीन वर्क इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़, और डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ से मैं एक्चुअली घूमता हुआ एक्चुअली बैंकिंग की तरफ आया हूँ. सो डेप्थ बहुत है.
جو بچے ہیں ان کو بیسیکلی ہم یہ اس طرف لے کے آ سکتے ہیں کہ دے کین اپلائی اے آئی, دے کین ایکسپلور دی ادر ٹیکنالوجیز وچ از ایکچولی از دی ہاٹ ایٹ دیٹ مومنٹ. وہ ساری کی ساری ٹیکنالوجی جو ہے آپ ان ڈیجیٹل پلیٹ فارمس پہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. لاسٹ بلکہ کوشچن, یہ نام کہاں سے آیا؟ اٹس اے ویری یونیک نیم. یہ نام ایکچولی ہم نے اس پہ بڑی ایفرٹ کی اور ہم نے میرا خیال ہے کہ 2-3 مہینے لگائے صرف اس نام کے اوپر ایکچولی اس کو ایکسپلور کرنے میں. دس از ایکچولی مور آن دی کنیکشن ٹو دی اسلامک جو تھاٹ پروسیس ہے. اللہ ایک ہے, اللہ کے رسول ایک ہے, اور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہمارے جو ہیں وہ ایک ہیں. ایک قرآن ہے, ایک پاکستان ہے, اور ایک بینک اسلامی ہے, اور ایک ایکچولی دس از ایکچولی دی ایک. اس کے پیچھے سب تھاٹ پروسیس یہی ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو کنیکٹ کر سکتے ہیں ایک. تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ دا ٹائم آؤٹ. مائی پلیزر.